پرائم منسٹر کی ایک سپیچ آتی ہے، قوم سے وہ خطاب ہوتا ہے تو قوم اسے پالیسی سٹیٹمنٹ لیتی ہے. تو جب قرارداد میں یہ بات آتی ہے کہ جی اس معاملے پر بحث کریں کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور پرائم منسٹر اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ جی دس از ناٹ دی آنسر، تو کیا یہ پھر اس جو قرارداد میں اس لائن کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، وہ حکومت کی اور ریاست کی سٹیٹمنٹ سمجھی جاتی ہے. لیکن جو قرارداد ہے وہ بھی حکومتی ایک رکن کی طرف سے سامنے آئی. اچھا، اب قرارداد جو ہے وہ ہے ڈیمیج کنٹرول کے لیے. وہ اس سچویشن کو جو یتیم خانہ چوک پہ ہوئی پورا دن اور اس کے بعد اس کے ٹریگر ہونے کا خدشہ تھا، میرا خیال ہے حکومت فیس سیونگ دینا چاہتی ہے ٹی ایل پی کو. ٹی ایل پی کو یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ آپ کچھ کر لیں، ہم سفیر کو یا ہم یورپ کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کرتے. صحیح. آپ اگر ملک میں فساد چاہتے ہیں، بلوہ چاہتے ہیں، آپ خوریزی چاہتے ہیں، اس کا انجام کچھ اور نکلے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک فیس سیونگ ہے ٹی ایل پی کے لیے بھی، اور حکومت بھی اس سچویشن میں ایمیکیبلی نکلنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے یہ قرارداد پیش کی ہے. دیکھیں، یہ ممکن بھی نہیں ہے. پرائم منسٹر خود اس کے اوپر بڑی کنونسنگ بات کر چکے ہیں، بالکل. اور ان کے مخالفین بھی بہت اس بات کو انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ بات جو پرائم منسٹر نے کی ہے اپنے خطاب میں یورپ سے تعلقات خراب کرنے کی، یہ ممکن نہیں ہے. ممکن ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں ضمیر صاحب کہ آپ نے نکال دیا فرانس کا سفیر، اب فرانس میں سے دوبارہ کوئی اٹھ کے گستاخی کر دیتا ہے، خدا ایگزیکٹلی واٹ نیکسٹ؟ تو آپ کیا مطلب فرانس کے اوپر چڑھائی کر دیں گے؟ ویری رائٹ، دس از ناٹ دی آنسر. اور مطلب آج فرانس تو کل جرمنی تو کوئی اور ملک، پہلے جس طرح ہوتا رہا میرے خیال میں نیدرلینڈز نے بھی کیا تھا. چیمہ صاحب اس پہ کل انتہائی یہ اہم معاملہ تھا، اور پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کے ریمارکس اسپیکر کے حوالے سے اس پر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ یہ دیکھیے گزارش ہے ضمیر صاحب کہ جو صورتحال پیدا ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اس حوالے سے ایوان کا جو ماحول ہے وہاں پہ جو پارلیمانی روایات ہیں ان کو ہر قیمت پہ پیش نظر رہنا چاہیے. آپ موجود تھے؟ میں موجود تھا جی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے، پورے ایوان کی ذمہ داری ہے، ایوان کے ہر رکن کی ذمہ داری ہے، اور سب سے زیادہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس جو اسپیکر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسا تاثر نہ ہو کہ کسی ایجنڈا آئٹم کو، کسی قرارداد کو اس طرح یہ کیا جا رہا ہے کہ سارے پروسیجرز کو، ایوان کی رائے کو، یا ایوان کے ایک جانب بیٹھے ہوئے ایوان کی رائے جو رائے ہے ارکان کی، اس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. یہ تاثر نہیں جانا چاہیے، اور یہ ہے کہ تمام ارکان کی بھی ذمہ داری ہے. چیمہ صاحب مطلب میں اب سن رہا تھا کہ آپ ہی کے اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز کا یہ کہنا تھا کہ انتہائی جانبدار ہیں اسد کیسر صاحب، اسپیکر نیشنل اسمبلی، لیکن پھر بھی that doesn't warrant this kind of remarks. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ اسپیکر کی ذمہ داری ہے کہ یہ تاثر پیدا نہ ہو کہ وہ کوئی جانبداری سے کم مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن تمام ارکان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمانی روایات کا خیال رکھیں، ان کو ملوز خاطر شاہد خاقان عباسی صاحب کو معافی مانگ لینی چاہیے. نہیں، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے فراخ دل آدمی ہیں، اور یہ ہے کہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ ایسے غلطی کی معافی تو مانگ لینی اور چاہیے. یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پارلیمانی روایات کا خیال رکھتے ہیں، اور اب بھی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی لغزش ہوئی ہے تو بالکل اس کا ازالہ کریں گے جی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. احمد یار ہراج صاحب، پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جناب جب بھی طاقتور قانون کے نیچے آتا ہے تو وہ پی ڈی ایم بنا لیتا ہے. شوگر مافیا کو ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بہت خاص لوگ ہیں. تو اب بھی آج ہم دیکھ رہے تھے کہ مختلف اخباروں میں خبر چھپی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے کہ 15 روپے سستی چینی کے نام پر عوام کو بھکاری بنا دیا. مطلب 1 کلو چینی لینے کے لیے سستا بازار ہو رمضان یا پھر یوٹیلیٹی سٹور ہو، 5 گھنٹے لوگ کھڑے ہو کے خوار ہو رہے ہیں. تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ مطلب 2 سال ہو گئے ہیں چینی کے ایشو کے اوپر آپ لوگ قابو نہیں مطلب آپ سے پایا جا رہا کہ قابو نہیں کر پا رہے، تو باقی معاملات کیسے چلیں گے؟ احمد یار ہراج صاحب. جی ضمیر احمد صاحب، بات یہ ہے کہ فوڈ انفلیشن ساری دنیا کا ایشو ہے اس وقت. پتا ہے کہ پاکستان سے باہر چینی کی کیا قیمتیں، یہ صرف محض پاکستان. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو فری مارکیٹ فینومینا ہے اس وقت، باہر سے چینی بازار سستا ہو جاتا. لیکن امپورٹ کر کے بھی مسائل حل نہیں ہو رہے، کیونکہ باہر بھی چینی کی قیمت اسی طرح جس سے زیادہ ہے. تو یہ ایک تو ہورڈنگ والا ایشو تھا جس پر اس گورنمنٹ نے بڑا کریک ڈاؤن بھی کیا، بینک اکاؤنٹس بھی ان کے فریز کیے،
اور یہ آن گوئنگ انکوائری بھی ہے، کوشش پوری اور بہتری بھی ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی حالات اور بہتر ہوں گے. لیکن یہ آئسولیشن میں سمجھنا پاکستان کے اندر کا کوئی معاملہ ہے، یہ اس طرح نہیں ہے. اٹ از اے ورلڈ وائڈ فینومینا. WHO کے آرٹیکلز وغیرہ آ چکے ہوئے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے بھی یہ معاملہ دنیا میں خراب بھی اس کا کوئی فوری حل جو ہے وہ You mean اتنا to say آسان نہیں. WFO, World Food Organization. ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن. اچھا، لیکن پرائم منسٹر کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ وہ کہ کہتے گندم ہیں کا بھی کہ آپ نے گندم کا بھی دیکھا، ابھی فصل بالکل تیار ہے اور بڑی پاکستان میں. اس کے ساتھ ہی آج محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے کہ بعض علاقوں میں یا باری کا خاصہ اس طرح کے واقعات اگر ہوتے ہیں تو وہ جو فوڈ سکیرسٹی شروع ہو جاتی ہے ان چیزوں کے نتیجے، وہ محض حکومت کی کسی مس مینجمنٹ کا نتیجہ نہیں ہوا کرتی، لیکن یہ ایک بالکل مطلب آسمانی آفات پہ تو کوئی کسی کا قابو نہیں ہے، لیکن بالکل آپ کا صحیح خیال ہے کہ انٹرنیشنل ٹرینڈز جو ہیں اس وقت مطلب فوڈ آئٹمز کی پرائسز میں وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. امیر عباس، پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ شوگر مافیا پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایکسکیوز می پلیز، ہم بہت خاص لوگ ہیں. کن کی بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر؟ ایک تو ان کے مطلب کہا جاتا ہے کہ 22% تو صرف اور صرف جہانگیر ترین صاحب کا شیئر ہے شوگر میں، اور اوور آل تقریباً کوئی پی ٹی آئی کا جو اس وقت حصہ ہے وہ کوئی 40% پلس ہے شوگر کی پروڈکشن میں. جی بالکل، جمال الدین والی جو JDW جس کے 3 یونٹس ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی ٹوٹل شوگر پروڈکشن کا 20% ہے. تو ضمیر صاحب جو پاکستان کی ٹوٹل شوگر پروڈکشن کا 20% پیدا کر رہا ہے یا اس کا ٹھیکیدار ہے، اس کا کسٹوڈین ہے، اس سے سوال نہیں ہوگا تو کسی چینی کے آڑتی سے سوال ہوگا؟ کیا چینی کے کسی ریٹیلر سے سوال ہوگا؟ عجیب ہی اس ملک میں ایک تماش بینی چل رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی. جس کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ کہتا ہے میرے خلاف انتقام ہو رہا ہے، جس سے پوچھا جائے وہ حکومت ہو، اپوزیشن ہو، جو بھی ہو، بیوروکریٹ ہو، وہ گھورنا شروع ہو جاتا ہے آگے سے، آسینے چڑھا رہی، کہتا ہے جاؤ میں کام نہیں کرتا، جو کرنا ہے کر لو، میں فائل نہیں چلاؤں گا. ایک عجیب نانسنس قسم کا ماحول، سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. یا تو دیکھیں آپ ونس اینڈ فار آل، وہ جو پرائم منسٹر کی نیت پر تو شک نہیں کیا جا سکتا نا اس حوالے سے. کس کی نیت؟ پرائم منسٹر کی نیت پر دیکھیں، نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. اور ویسے بظاہر لگتا نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کی جہانگیر ترین صاحب سے کوئی ایسی رفٹ پیدا ہوئی ہو جس کی وجہ سے پرائم منسٹر اس میچ پر اتر آئے کہ وہ ان کے خلاف انتقام لے رہے ہو. دیکھیں، جہانگیر ترین لائف ٹائم ڈسکوالیفائڈ ہے، وہ پارلیمانی پالیٹکس کر نہیں سکتے. تو عمران خان کو خطرہ کس بات کا تھا جہانگیر ترین؟ نہیں تو جہانگیر ترین صاحب تو کہتے ہیں وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اور کل جو پرائم منسٹر نے میٹنگ چیئر کی وہ ہم بریک کے بعد ذرا احمد یار ہراج صاحب کی کوشش کریں گے